انتہائی اہم عنوان ہے، چونکہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مشہور روایات کے مطابق اسی مہینے کی 25ویں یا 27ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا سفر اور سیر کروایا گیا جسے ہم سیرت کی کتابوں میں، قرآن کی زبان میں، سنت کی زبان میں معراج کا سفر کہتے ہیں۔ سفر معراج ایک عجوبہ ہے، ایک انوکھا سفر ہے، ایک ایسی ٹریولنگ ہے کہ جو بسا اوقات انسانی ذہن و دماغ میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ سے ساتوں آسمان کی آپ نے سیر فرما لی، جنت و جہنم کا معائنہ کر لیا، عرش پر اللہ رب العزت سے ملاقات بھی ہوئی، اور ان تمام مسافتوں کو طے کر کے جب اپنے منزل اور مقام پر پہنچے ہیں تو سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دروازے کی جو گھنڈی، جب آدمی باہر نکلتا ہے تو دروازہ کھولیں گے تو پہلے ایک کڑی کی شکل میں ایک گھنڈی لگائی جاتی تھی، تو گھنڈی ہل رہی تھی، یعنی گھنڈی اور اس کڑی کے جس کو ہم ایک بار ہلا کر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے حرکت کو بند ہونے کے لیے مشکل سے 1 منٹ چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ اس 1 منٹ کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر ہوا، عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محدثین نے ہمارے اشکالات کو رفع کیا، دور کیا کہ اصل میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تھا نا، اور جب ایک محبوب کی دوسرے محبوب سے ملاقات ہو تو ظاہر سی بات ہے اتنی مختصر ملاقات کافی نہیں ہے، اور کائنات تو سارا کا سارا اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو اللہ نے کیا کیا، اپنے قدرت کاملہ سے کائنات کے نظام کو روک دیا، وقت ٹھہر گیا۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت تھی، اس لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اتنا مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا۔ وہ اس طریقے سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے وقت اور ٹائم اور کائنات کی چلت پھرت کو روک دیا، اللہ نے، وہ اس پر قادر ہے۔ تو چونکہ اس مبارک مہینے کا تعلق سفر معراج سے ہے، اور یہ معراج سراپا، سر تا پا، سر سے لے کر پیر تک معجزات پر مشتمل ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو جانی چاہیے۔ ہماری معلومات اس تعلق سے بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے ذرا دھیان سے، توجہ سے مواد فراہم کرنے کی نیت سے ان باتوں کو سنا جائے۔ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، پھر آیا معجزے کے قریب قریب کچھ اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو میں ان الفاظ کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے معجزات یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے معجزہ، اور معجزے کی تعریف ہے خرق عادت کام،
یعنی کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل کہ ہماری فطرت اور عادت، ہماری عقل اس کے بارے میں یہ تصور کیے ہوئے ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود اس کام کا ہو جانا یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ ایسا عمل، ایسا کام جس کے بارے میں ہماری عقل یہ سوچ رہی ہے کہ یہ امپاسبل ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اس کو پاسبل کر کے دکھا دیں، اسی کا نام معجزہ ہے۔ اس لفظ کے قریب قریب دو اور لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے کرامت، اس کی جمع آتی ہے کرامات۔ ایک اور لفظ ہے جس کا نام ہے ارہاس، اور اس کی جمع آتی ہے ارہاسات۔ اگر کوئی ایسا کام جو عقل کے خلاف ہو، بظاہر کیا ہو، وہ عقل کے خلاف ہو، اگر کسی ایسے شخص سے وہ کام وجود میں آئے جس نے اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایسے آدمی سے عقل کے خلاف، اسباب ظاہرہ کے خلاف کوئی عمل وجود میں آ جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی عمل اور یہی کام کسی نبی کے پیروکار سے، نبی کے ماننے والے کسی موحد، کسی مسلمان اور کسی مومن سے ایسا کام وجود میں آ جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہیں پر کوئی ایسا شخص جو موحد نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، قرآن کو نہیں مانتا ہے، آسان الفاظ میں کہہ لیجئے وہ کافر، مشرک، ملحد، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، اس کے ہاتھ سے یا اس کی ذات سے کوئی ایسا عمل وجود میں آ جائے کہ جس کو عقل بظاہر جائز قرار نہ دے، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ پر وہ کام وجود میں آ گیا تو اصطلاح میں اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اہم مضمون ہے، ذرا اچھے سے اس کو ذہن میں بیٹھائیے۔ معجزہ، کرامت اور ارہاس، نبی اور رسول سے خلاف عادت کوئی کام وجود میں آ جائے معجزہ ہے، نبی کے ماننے والے کسی مسلمان موحد سے کوئی عادت کے خلاف کام وجود میں آ جائے کرامت ہے، اور غیر مومن، غیر مسلم، غیر موحد، باطل مذہب کے ماننے والے کسی شخص سے اگر عادت کے خلاف کوئی کام وجود میں آ جائے تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اور ان تینوں لفظوں کے جمع بھی استعمال ہوتے ہیں بالترتیب، ارہاسات، کرامات اور معجزات۔ اب آئیے، آج کا جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے معجزات کی حقیقت۔ دراصل اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا۔ کائنات میں جتنے بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ خشکی کے اندر رہنے والے ہوں یا سمندر، دریا اور پانی کے اندر رہنے والے ہوں، ان تمام مخلوقات میں سے اللہ نے سب سے معزز اور سب سے اعلیٰ مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
وحملناهم فی البر والبحر. تو جب سب سے اشرف انسان ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ہوں گی. اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چونکہ اللہ نے انسانوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں تو وہ اختیارات صحیح استعمال ہوں، اس کے لیے اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا سلسلہ شروع فرمایا. تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اب جب کوئی نبی اس دنیا میں آتا تھا اور اپنے قوم کو، اپنی امت اور جماعت کو یہ بتلانے کی کوشش کرتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے، اس طریقے کا کام کیا جائے اور ان کاموں سے بچا جائے. تو قومیں نبیوں کا مذاق اڑاتی، ان کا ٹھٹھا کرتی، ان کے ساتھ استہزاء کرتی. قرآن میں سورہ فرقان میں اور کئی جگہ میں اس طرح کے واقعات کے طرف اشارہ ہے. کبھی لوگ کہتے یہ دیکھو یہی ملا تھا اللہ کو، اسی کو نبی بنا دیا. اس طرح سے لوگ کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے. کبھی کبھی لوگ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ نبی ہو، آپ چنے چنائے ہو، منتخب ہو، اللہ سے آپ کی قربت ہے تو یہ فلاں کام کر کے دکھا دو، فلاں آدمی مر گیا ہے اس کو زندہ کر دو. یعنی خلاف عادت چیز کا مطالبہ کیا جاتا. کس سے؟ نبیوں سے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا. تو چونکہ اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے نا، تو جب بہت زیادہ مطالبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر کبھی کبھی ان کے مطالبات کو پورا کروا دیتے. مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک فلاں پہاڑی سے ایک اونٹنی نمودار نہ ہو. اس پہاڑ سے آپ ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھلا دیجئے، آپ کو نبی مان لیں گے. صالح علیہ السلام نے کہا کہ یقین کے ساتھ بولتے ہو اگر ایسا ہو جائے گا تو نبی مانو گے، کہاں مانیں گے. چنانچہ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا. اللہ نے اس پہاڑ کو، چٹان کو پھاڑ کر اس میں سے گابن اونٹنی نمودار ہوئی، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ نے کہا کہ اس کی دیکھ ریکھ کرو، اور چونکہ معجزے کے طور پر خلاف عادت یہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی. اس کی عادت یہ تھی کہ جس دن سمندر اور تالاب میں پانی پینے جاتی تو جتنا پانی ہوتا سارا پانی پی جاتی، اور تالاب وغیرہ میں پانی نہیں بچتا، جس کی وجہ سے قوم اپنے جانوروں کو لے کر پریشان ہوتے. تو پھر باری لگی کہ ایسا ہو کہ ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے تالاب میں سے، اور دوسرے دن ہمارے جانور پانی پیے. وہ پورا لمبا واقعہ ہے. تو اونٹ یا اونٹنی کی پیداوار جو ضابطہ ہے اللہ کے یہاں، وہ توالد و تناسل کا جو ضابطہ ہے، مذکر اور مؤنث کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یہاں اللہ نے پہاڑ سے، چٹان سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیا. یہ خلاف عادت چیز ہے، یہی معجزہ ہے. یہی کیا ہے؟ اب یہ الگ بحث ہے کہ قوم نے ان کو نبی مانا یا نہیں، ان کے نبوت پر یقین کیا یا نہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی کسی نبی کے ذات سے ایسا معجزہ وجود میں آتا تو لوگ دو جماعتوں میں بٹ جاتے، لوگوں کے دو گروہ ہو جاتے. کچھ لوگ نبی پر یقین کر لیتے اور کچھ لوگ
اپنے دل کی سختی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر جو زنگ بیٹھا ہوا ہوتا اس کی وجہ سے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے، نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کی قوم نے بھی کہا کہ کچھ خلاف عادت چیز دکھلانا پڑے گا جب ہی آپ کو ہم نبی مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے۔ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا، نابینا، بالکل صفحہ چٹ، دونوں بیٹری غائب، یہ آنکھ وہ بیٹری ٹارچ کا کام کرتی ہے نا بھائی، تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے آنکھ کو یوں مس کرتے، اپنے ہاتھ سے چھوتے، آنکھ کی روشنی لوٹاتے۔ کبھی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، آپ اس کو زندہ کر دیجئے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس مردے کو نام لے کر پکارتے، وہ زندہ ہو جاتا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق نبی سے چیزیں دیکھی تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا، سب کو رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ آدھے لوگ اپنی حالت پر باقی رہتے، کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی، ایمان قبول کر لیتے، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب اچھا ایک بات اور بتا دوں، ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات اور چلن کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کی نوعیتیں الگ الگ ہوا کرتی تھیں۔ جس زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا اللہ اسی کے موافق معجزہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا تھا۔ مثلا سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں جادو کا چلن تھا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر ویسے معجزات دکھلائے۔ قرآن کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ ہے، ہاروت و ماروت کا، اسی معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ جادو کا چلن لوٹ آیا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو معجزہ عطا فرمایا وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسا جادو ہے۔ ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو زمین پر رکھتے، اژدہا سانپ بن جاتا، پھر اس کو ہمت کر کے اللہ نے کہا کہ پکڑو، دوبارہ پکڑتے، اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا، وہ لاٹھی بن جاتی۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، حجاز کی سرزمین پر مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کے اندر جس چیز کو کمال سمجھا جاتا تھا وہ زبان دانی تھی۔ وہ اہل عرب تھے، ان کا زبان اور لینگویج عربی تھا، اور اتنی فصیح عربی بولتے اور ایسے ایسے اشعار اور کہانیاں اور دیگر چیزوں کو اشعار میں ڈال دیا کرتے کہ لوگ ان کو سن کر حیرت زدہ رہتے۔ اسی وجہ سے اہل عرب اپنے آپ کو عربی کہتے، تو اپنے علاوہ دنیا کے جتنے بھی زبان جاننے والے لوگ ہوتے ہر ایک کو عجمی کہتے وہ لوگ، اور عجمی کے معنی آتے ہیں گونگے کے، یعنی ہم لوگ تو زبان والے ہیں، باقی دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں؟ گونگے ہیں، ان کو بولنے نہیں آتا۔ تو زبان میں مہارت اور کمال ایک چیز سمجھی جاتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کی شکل میں سب سے مضبوط اور حیات آفری معجزہ عطا فرمایا، اور قرآن نے بارہا چیلنج کیا کہ تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے، چلو ایک سورت بنا کر دکھلا دو، فاتو بسورۃ من مثلہ،
اور اکیلے مت بناؤ، ایک شاعر دو شاعر نہیں، سارے قبیلے والوں کو بلا دو، جنات و شیاطین کو بھی بلا لو اور بنا کے دکھاؤ ایک صورت۔ چیلنج ہوتا رہا، اہل عرب کے اندر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا کہ چلو ایک صورت مشکل معلوم ہو رہی ہے، 10 آیت بنا کے دکھلا دو، بعشری سورہ، بعشری آیت، وہ بھی نہیں ہو سکا، ایک آیت بنا کے دکھا دو، نہیں بن سکا۔ تو قرآن معجزے کی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک ایسی کتاب اور ایک ایسا معجزہ بنا کر عطا فرمایا کہ قیامت تک، چونکہ اس سے پہلے کے جو انبیاء آئے ان کو ایک ٹائم اور وقت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ 950 سال رہی، اس کے بعد دوسرے نبی آئے، ان کی تعلیمات کچھ زمانے تک رہی، تو ان کو جو معجزات عطا کیے جاتے ان کا زمانہ بھی محدود رہتا۔ ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ بھی دائمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک یہ کتاب انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ موقعوں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ہاتھ پر بہت سارے معجزات کو ظاہر فرمائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کا چچا ابو جہل، جاہلوں کا باپ، چونکہ اللہ کے نبی کے بہت سارے دشمن تھے، اس میں جو سخت اور بدترین دشمن تھے اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ شیبہ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے۔ تو ابو جہل کی یہ کوشش رہتی، چونکہ سردار تھا اپنے قبیلے کا اور اس کی چودراہٹ اور سرداری اس کو ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، تو ہمیشہ یہ کوشش میں رہتا کہ کس طرح سے محمد کو نیچا دکھایا جائے اور اس کی تذلیل کی جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہیں سے تشریف لا رہے تھے، ابو جہل سامنے ٹکرا گیا اور پہلے سے ہاتھ میں کچھ کنکر پتھر مٹھی میں لے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ محمد اگر بتلا دو کہ میرے مٹھی میں کیا ہے، آج تم کو نبی مان لوں گا، تم پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں یہ بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو وہ زیادہ تعجب کی بات ہوگی، یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے، تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود میری رسالت اور نبوت کی اگر گواہی دے دے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسا کروا دو۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، روایات کے اندر آتا ہے کہ جو مٹھی کے اندر کنکر تھے وہ کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ آگے سنیے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابو جہل نے جب اس آواز کو کنکر کے اندر سے سنا، اس کے دل میں اتنی دہشت اور خوف طاری ہوئی، فوراً ان پتھروں کو پھینکا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے گزر گیا کہ محمد تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو پتھر پر بھی چل گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کے طرف سے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا گیا تھا، اور ایمان نہیں لایا، جنگ بدر میں مارا گیا، بری موت مارا گیا۔ تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ایک کنکر پتھر جو بے جان چیز ہے، جس کے اندر بولنے کی سکت نہیں ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے، وہ کچھ سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے، نبوت و رسالت کی مضبوطی کے لیے اللہ نے اس سے بلوا دیا، شہادت کے 2 بول بلوا دیے، کلمہ پڑھوا دیا۔ تو پتھر کا کلمہ پڑھنا یہ کیا ہے حضرت؟ معجزہ ہے۔ کیا ہے یہ؟
غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مدینے میں یہ خبر پہنچی جب غزوہ بدر کے بعد غزوہ خندق بہت بڑی لڑائی ہوئی، کفار مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے کہ محمد سے اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے سارے عرب کے تمام قبائل کو جمع کیا اور یہ طے کیا گیا کہ آخری حملہ مدینے پر ایک ایسا حملہ کیا جائے کہ مسلمانوں کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا کر رکھ دیا جائے۔ روایات کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل سے مذکور ہے، میں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے اجمالی طور پر اس واقعے کی جو معجزہ کی بات ہے اس کو میں بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ اس طرح کا ارادہ ہے کفاروں کا تو کیا کیا جائے، صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا آپ نے۔ آپ کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اور آپ کی زندگی سے ہمیں بھی یہ ملا ہے کہ کبھی کوئی اہم کام کرنے جائے تو پہلے مشورہ کرنا چاہیے، اس میں خیر ہے۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ ایک بڑا جھمکٹا بڑی تعداد کفار کی حملہ ور ہونا چاہتی ہے، کیا کیا جائے؟ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ مدینے سے باہر جا کر ہم مقابلہ کریں گے، بہت طرح کی رائے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کی علامات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا، چنانچہ ساری علامات کو دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا آپ نے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ شہر اس کا جو جائے وقوع ہے، جہاں یہ مدینہ شہر بسا ہوا ہے، 3 طرف سے کھجوروں کی پہرہ داری ہے، یعنی کھجوروں کے لمبے لمبے باغات ہیں، اور مدینہ 3 طرف سے کھجوروں کے باغات سے گھرا ہوا ہے، تو لشکر کا ان باغات سے آنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ البتہ مدینہ کا ایک حصہ کھلا ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس حصے کو ایک بڑی خندق اور گڑھا کھود کر بند کر دیا جائے تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلو تمہارا مشورہ منظور ہے۔ صحابہ کرام کی 10 کی ٹولیاں بنا دی گئیں اور پورے ایریے کو تقسیم کر دیا گیا کہ خندق کھودنا ہے، لمبی چوڑی خندق کھودی جا رہی ہے۔ 3 دن سے ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ بعض صحابہ نے اپنے پیٹ کو، کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے کپڑے کے اندر پیٹ میں پتھر باندھ لیا تاکہ کمر سیدھی رہے تو کام کر سکوں۔ جب بھوک برداشت نہ ہوئی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ، بھوک نے بے حال کر رکھا ہے، میں نے ایک پتھر باندھ رکھے۔ قربان جاؤں نبی آخر الزماں پر، اللہ کے نبی نے بھی اپنا پیٹ دکھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کی حالت غیر ہو گئی۔ ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو کچھ مال و منال عطا فرما رکھا تھا۔ آپ نے جب یہ حالت دیکھی، بھاگے بھاگے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی بہت دن سے بھوکے ہیں، اگر کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو سکے تو بولو، میں اللہ کے نبی کو بلا کر لاتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ کچھ جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے کہا کہ میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں، تم جلدی سے اس جو کو پیس کر روٹی تیار کرو اور میں اللہ کے نبی کو چپکے سے بلا کر لاتا ہوں۔ چنانچہ آپ گئے اور اللہ کے نبی کے کان میں جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں اور میری اہلیہ نے کچھ کھانا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے چلیں اور جو ہے کھا کر آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے تقریباً کئی ہزار، 3000 بعض روایات کے اندر میں آتا ہے کہ بعض 3500 کے آس پاس صحابہ اس کھدائی کا کام کر رہے تھے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ سب چلو جابر کے یہاں، جابر کے طرف سے سب کے لیے عام دعوت ہے۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان پسینہ پسینہ ہو گئے اور ان کی بیوی نے تاکید کر دیا تھا کہ صرف اللہ کے نبی کے کان میں جا کر کہنا کہ کھانا زیادہ نہیں ہے، آپ کے لیے صرف انتظام ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے اعلان عام کر دیا۔ اب پریشانی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ غضب ہو گیا، اللہ کے نبی نے ایسا اعلان کر دیا۔
تو بیوی چونکہ صحابی کی بیوی تھی، ان کا ایمان بھی کتنا مضبوط تھا، کہا کہ آپ کیوں فکر مند ہیں، آپ نے جو کہا تھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے تو سن لیا، اس کے بعد اللہ اس کے رسول جانے اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے، آپ گھبرائیے مت۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جس ہانڈی میں گوشت پکانا ہے وہ ہانڈی لاؤ، اور آٹا جہاں گوندھ کر رکھا ہے اس آٹے کو لاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن گوشت کے اندر لگایا اور روٹی کے اندر، اور کہا کہ سب کو بیٹھا دو اور روٹی بھی پکاؤ، گوشت پکاؤ اور کپڑے سے ڈھانپ دو۔ چنانچہ اپنے دستے مبارک سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کھلانا شروع کیا 3.5، لیکن ایسا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے۔ ایسے ہزاروں واقعات موجود ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنے کی اور صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔